اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا مثابۃ للناس، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے رجوع کرنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم اس جگہ کو جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے نماز کی جگہ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے حکم دیا، ہم نے تاکید کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، کہ پاک رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس آیت سے پہلے والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا اور ان کی امامت کا تذکرہ کیا کہ اللہ نے ان کے امتحانات لیے اور ان میں کامیاب ہوئے، اور اللہ نے امت کی پیشوائی اور امامت کا تاج ان کے سر پر سجا دیا، اس کا تذکرہ ہوا۔ اب اللہ رب العزت یہاں بیت اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں جس کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے کی، آگے اس کا ذکر آئے گا تعمیر کا، ابھی یہاں صرف یہ فرمایا وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے مثابہ، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا یا ثواب کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا، اور امن والا بنایا۔ مثابہ کے دو معنی کیے مفسرین نے، ایک معنی یہ ہے مثابہ کا کہ لوٹنے کی جگہ، اور ظاہر ہے کہ لوگ بیت اللہ کی طرف بار بار جاتے ہیں، اور جب ایک مرتبہ کوئی جاتا ہے اس کا جذبہ اور بڑھتا ہے، اس کا شوق اور بڑھتا ہے، اور اس میں اور ذوق پیدا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں جاتے ہیں اور لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں، ایک جذبے کے تحت جاتے ہیں، اور جاتے کیوں ہیں؟ اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وہاں کھنچ کھنچ کر انہیں لایا جاتا ہے، اور یہ ایک مرتبہ اگر وہاں پہنچتا ہے تو اب وہ سیراب نہیں ہوتا ہے ایک مرتبہ جانے سے، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں بار بار یہاں پر جاؤں، یہ اس کا ذوق بڑھتا ہے، اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح وہ یہیں پہنچ جائے۔ ہم نے دیکھا ہمارے اکابر جو وہاں رہتے تھے، تمنا یہی ہوتی ہم یہیں رہیں، تو یہ اس کی گویا کیفیت ہوتی تھی، تو اس لیے فرمایا کہ لوٹ کر بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا۔ اسی لیے کیا تعلیم دی ہے؟ یہ حکم فرمایا کہ حاجی جب تو حج کے لیے جاتا ہے تو حج کے اندر طواف وداع کے وقت یہ دعا مانگا کر کہ اے اللہ، یہ میرا آخری یاد نہ ہو، یہ میرا آخری چکر نہ لگے، یہ میرا آنا آخری آنا نہ ہو، بلکہ مجھے پھر بھی موقع دے کہ میں تیرے گھر کی زیارت کروں،
تو یہ کہا، اور اللہ نے تو اسی لیے بیت اللہ کو ہدایت والا بنایا، کیا فرمایا؟ ھدی للعالمین، کہ یہ بیت اللہ جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے، ہدایت کا مرکز ہے۔ تو ایک معنی مثابۃ للناس کا کیا بتا دیا؟ یہ بتا دیا کہ یہ گویا کہ مرکز ہے لوگوں کے بار بار لوٹ کر آنے کا۔ اور دوسرا معنی مثابۃ للناس اس کا یہ کیا گیا کہ ثواب کی جگہ، بیت اللہ کو ثواب کی جگہ بنایا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مکہ مکرمہ مسجد حرام وہ مقدس جگہ اور مقدس مقام ہے کہ وہاں عبادت کا جو ثواب ہے دوسری جگہ ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں آیا، آپ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ کے پاس مسجد حرام میں ایک نماز پڑھتا ہے، دوسری جگہ 1,00,000 نماز پڑھے تو بیت اللہ کی ایک نماز باقی جگہوں کی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ جیسے مسجد نبوی یا مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے تو 50,000 نمازوں کے برابر، تو لہٰذا یہاں کہا کہ 1,00,000 نمازوں کے برابر اجر ملے گا۔ تو ہم نے فرمایا بیت اللہ کو مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ بنا دیا کہ یہاں اعلیٰ اور دگنا ثواب ملا کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے مثابۃ للناس بنایا کہ لوگوں کے لیے قبلہ بنا دیا، لوگوں کی توجہ اسی طرف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں تو کیا ہے، نماز میں قبلہ کی جہت شرط ہے۔ اگر قبلہ نظر آ رہا ہے تو خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے تو وہاں عین کعبہ شرط ہے، اسی لیے چاروں طرف سے لوگ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جو دور ہیں، اب یہاں پر ہمیں تو ہم بیت اللہ کی گویا مشرق جانب ہے اور بیت اللہ ہماری مغرب کی جانب ہے، تو ہم مغرب کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کوئی شمال والے ہوں گے، کوئی جنوب والے ہوں گے، لہٰذا اس جہت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو مثابۃ للناس کا مطلب یہ کہ بیت اللہ کی طرف توجہ کی جاتی ہے اور ادھری رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے، اس سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ جہاں کا رہنے والا ہو اور جو بھی ہو وہ بیت اللہ اور قبلہ رخ ہونا یہ شرط ہے، لہٰذا وہاں وہ نماز ادا کرتا ہے۔ دوسرا فرمایا وہ امنا، بیت اللہ کو ہم نے امن کی جگہ بنایا، امن کا گہوارہ بنایا۔ لہٰذا کیا معنی؟ فرمایا ایک معنی یہ ہے کہ جو شخص بیت اللہ میں آ جائے گا، جو شخص حرم کی حدود میں آ جائے گا، جب حرم کی حدود میں حالت احرام میں آ گیا تو گویا اب وہ ہر چیز سے محفوظ ہے، وہ آدمی پر امن رہ گیا۔ یا ایمان کی حالت میں وہ حرم میں آ گیا، جب ایمان کی حالت میں وہ حرم میں آ گیا تو وہ آخرت کے عذاب سے محفوظ رہا، آخرت کے عذاب سے بچ گیا وہ آدمی، اور وہ حرم میں آیا جس طرح بھی آئے۔ اسی لیے کیا مسئلہ ہے کہ حرم کے گھاس کو نہیں کاٹا جاتا۔ کوئی آدمی جرم کر کے حرم میں آ جاتا ہے، اس پر وہاں حد جاری نہیں ہوگی، سزا جاری نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، اس کو اس حرم سے نکالا جائے، جب باہر نکلے گا تو پھر اس پر سزا جاری ہوگی۔ فرمایا یہ امن والا ہو جاتا ہے اور اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ اور آگے فرمایا کہ امن والا بنایا، اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو تم بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ مقام ابراہیم سے مراد کوئی کمرہ نہیں ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے بیت اللہ کی تعمیر کے لیے، اور فرمایا کہ اس پتھر کو اللہ نے حضرت ابراہیم کے ارادے کے تابع کر دیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کسی سائڈ مڑنا چاہتے تھے، پتھر خود بخود ادھر چلا جاتا، کسی دوسری سائڈ مڑنا چاہتے پتھر ادھر چلا جاتا، اوپر کی طرف کا ارادہ کرتے پتھر اوپر چلا جاتا، نیچے کا ارادہ کرتے پتھر نیچے آ جاتا۔ وہ ایلیویٹر والی اس کی کیفیت اور ان کے ارادے کے تابع تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر جب کی اس پر چڑھ کر تو حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات اس پتھر میں آگے، اور جو آج تک وہاں جاری ہیں۔ ایک تو یہ، اور دوسرا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اس پتھر پر کھڑے ہیں، اور حکم کیا دیا؟ اللہ نے حکم یہ دیا کہ میرے ابراہیم آپ ایسا کریں، لوگوں میں اعلان کیجئے گا، ہاں اعلان کرو اس پتھر پر سوار ہو کر، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کیجئے گا۔ یا اللہ میری آواز کیسے پہنچے گی؟
حج کا اعلان کروں؟ فرمایا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، اور تیری آواز کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کے تک پہنچانا میں رب کی ذمہ داری ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے اس وقت اعلان کیا اس پتھر پر کھڑے ہو کر، اور ہر تک وہ پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ حج کرنے یا جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ اس آواز کی لبیک ہے اور اس پر وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا آپ ایسا، تو یہ وہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے، اور اس پتھر کو بیت اللہ کے سامنے نصب کر دیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں، آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کروں۔ فرمایا عمر دیر تو میرا بھی چاہتا ہے، لیکن میں تو قانون دان نہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے قانون کو نافذ کرنے والا ہوں۔ تو جبرائیل امین آگے، محبوب مجھے عمر کی رائے سے اتفاق ہو گیا، آج کے بعد وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلّىٰ، جو بھی طواف کرے گا تو یا مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرے گا۔ یہ مقام ابراہیم پر 2 رکعت احناف کے نزدیک واجب ہے اور باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے، بہرحال وہاں پڑھے گا۔ 21 مقامات قرآن کریم میں ایسے ہیں جہاں حضرت عمر کی رائے قرآن بن کر اتری۔ تو یہ مقام ابراہیم، اب مقام ابراہیم وہ پتھر، وہ تو چھوٹا سا پتھر ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے قرب و جوار میں وہ نوافل ادا کرے، ہر 7 چکر کے بعد 2 رکعت وہاں پر وہ ادا کرے گا۔ ہاں وہاں پڑھے گا، قریب میں جگہ تو وہاں پڑھ لے، قریب میں نہیں تو دور جگہ پڑھ لے، بہرحال مسجد حرام کے اندر اس کو 2 رکعت نماز ادا کرنی پڑے گی۔ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلّىٰ، تو اس کو نماز کی جگہ بنا دو، مقام ابراہیم کو۔ آگے ارشاد فرما دیا وَاحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا، تاکید کی، أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، وہ میرے اس گھر بیت اللہ کو پاک کریں۔ کس سے پاک کریں؟ پاکیزگی 2 طرح ہے، ایک ظاہری پاکیزگی ہے، ایک باطنی پاکیزگی ہے۔ فرمایا اس کو پاک رکھیں باطنی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی۔ باطنی کیا ہے؟ کوئی مشرک اب بیت اللہ میں نہ آئے، بیت اللہ میں مشرک کو نہیں آنا چاہیے۔ کیوں؟ انما المشرکون نجس، مشرک ناپاک اور نجس ہے، لہذا اس میں کوئی نہیں آئے گا۔ یہ باطنی پاکیزگی ہوئی۔ اور ظاہری پاکیزگی کیا ہوئی؟ ظاہری پاکیزگی یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے کوئی گندگی، کوئی آلودگی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ میرے مہمان آ رہے ہیں، جب میرے مہمان یہاں آئیں گے تو میرے مہمانوں کا اکرام ہو، انہیں تکلیف ہوگی، ناپاکی سے اور گندگی سے تکلیف ہوگی، لہٰذا اس طرح اس کو پاک ہونا چاہیے۔ تو کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا جس طرح بیت اللہ کی پاکیزگی قائم رکھنے کا رب نے حکم دیا، فرمایا اسی طرح باقی مساجد کو بھی ہر قسم کی آلودگی سے پاک اور صاف رکھنا چاہیے، اور وہ بھی پاک صاف رہنی چاہیے، اور اس طرح ضروری ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اگر تم نے گھر میں بھی کوئی نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے اس کو بھی پاک رکھا کرو، اس کو بھی صاف رکھا کرو، ظاہری غلاظتوں سے بھی پاک ہو، ظاہری گندگیوں سے بھی پاک ہو، بدبو کھا کر بھی نہ آئے وہاں پر، اور اسی طرح بدبو والا وہ لہسن اور پیاز یہ کھا کر نہ آئے، منہ سے بدبو آ رہی ہو، جسم سے بدبو آ رہی ہو، ایسا بھی نہ ہو، پاکیزگی کے ساتھ آئے، خوشبو کے ساتھ آئے، فرشتوں کا یہ ماحول ہے، لہٰذا اس طرح ہونا چاہیے۔ تو فرمایا آپ اس کو پاک کریں۔ کیوں پاک کریں؟ للطائفین، یہاں لوگ طواف کے لیے آتے ہیں، جب طواف کے لیے آتے ہیں پاکیزہ جگہ ہوگی، رحمتوں والا ماحول ہوگا، فرشتوں والا ماحول ہوگا، والعاکفین، اور لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھیں گے، تو مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اسی لیے مسجد جو ہے وہ اعتکاف کے لیے شرط ہے۔ والرکع سجود، رکوع اور سجدہ کرنے والے مراد نمازی ہیں، نمازیوں کے لیے پاک کیجئے۔ تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کو یہ حکم دیا، تثنیہ کا صیغہ ہے، چونکہ بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے آگے آئے گا 2 ہی ہیں، باپ اور بیٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مستری کا کام کر رہے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے ہیں، اس طرح اس کی تعمیر ہوئی۔ تو پتہ چلا اللہ کے گھروں کو ظاہری ناپاکیوں سے بھی اور ظاہری آلودگیوں سے بھی پاک کیا جائے، باطنی آلودگیوں سے بھی پاک کیا جائے گا، تو وہاں رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ
वाल बैतिही अजमाइन बिरहमतिक। जज़ाक।